اب میں گزارش کروں گا بہار سے تشریف لائے ہوئے عالی جناب مولانا اسد یاور صاحب قبلہ سے، جو بہار سے تشریف لائیں وہ آئیں عالی جناب مولانا اسد یاور صاحب قبلہ، اور آ کے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ہمارے پاس 5 منٹ یا اس سے بھی کم کا وقت ہے۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے، درود اور سلام محمد اور آل محمد علیہ السلام کے لیے ہے۔ صاحبان ایمان، مومنین، مسلمین جو ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں ایک پلیٹ فارم پر شیعہ پرسنل لا بورڈ کے اجلاس کے نام پر، خوش نصیب ہیں ہم لوگ اور یہ تمام مومنین علماء کرام جو ڈائس پر بیٹھے ہیں، علماء خطبہ، ان کی تصویریں پوری دنیا میں ہو تو لائیو کریں تاکہ قوم کو یہ پتہ چلے کہ ہماری ہمدردی میں اتنے علماء ایک وقت میں جمع ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ پوری دنیا میں لائیو ہو۔ بہت سی چیزیں لوگ گھر میں بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہاں آنے میں بہت سے لوگوں کو تردد ہے یا کچھ پرابلم ہے یا کسی وجہ سے نہیں آ سکتے۔ یہ شیعہ پرسنل لا بورڈ کے سلسلے سے جو آوازیں سنی، میں کل بھی آیا تھا شب میں لکھنؤ میں، کہ یہاں لوگوں نے یہ کہا کہ یہ مسلمانوں میں ڈیویژن کے لیے ایسا کیا گیا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جب اس کا انعقاد ہو رہا تھا تو خطیب اکبر مرحوم مرزا محمد اطہر صاحب سے ہماری پورے طور پر گفتگو ہو رہی تھی، میں مہینوں ساتھ رہا ہوں قبلہ کے، تو اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہم مومنین میں تقسیم کرنے کے لیے یہ ادارہ قائم کیا ہے، نہیں، بلکہ ہماری اپنی ایک پہچان، ایک تشخص ہونی چاہیے کہ ہم کون ہیں۔ ہم تمام مسلمان ایک ہیں، لیکن دسترخوان پر اگر ہم بیٹھتے ہیں چند مسلمانوں کے سامنے اور ہمارے سامنے مچھلیاں پیش کی جائیں گی، ایک وہ مچھلیاں ہوں گی جن میں چھلکے نہیں ہیں، ایک وہ مچھلیاں ہیں جن میں چھلکے نہیں ہیں، ایک وہ جس میں ہیں، ہم کیا کریں گے اس وقت؟ ہمارے لیے ایک مسئلہ ہوگا کہ وہ زمانہ اور لوگ کھا سکتے ہیں، ہم نہیں کھا سکتے۔ تو اس لیے ہم پورے مسلمانوں کے درمیان یہ بتانا میں پیغام دینا چاہوں گا کہ یہ شیعہ پرسنل لا بورڈ الگ ہو کے کوئی ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتا ہے، نہیں، بلکہ آپ ہی لوگوں نے اعلان کیا تھا کہ ہمارے پرسنل لا بورڈ میں شیعہ شامل نہیں ہوگا، تو کروڑوں دنیا کے شیعہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کے پرسنل لا بورڈ کے نام پر یہ ثابت کرنے آ گئے کہ آپ کے نام دینے کی محتاجی ہمیں نہیں ہے۔ جو علیون ولی اللہ پڑھتا ہے پوری دنیا میں چھا جاتا ہے۔ اور ساتھ میں جو تجاویز پیش کیا ہمارے مرزا اعجاز صاحب نے، وہ میں اس کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں۔ اس میں ایک میں اپنی طرف سے اضافہ کہوں یا مشورہ کہوں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی تعداد کی حیثیت زمانے کو معلوم ہو، اور پارلیمنٹ میں، راج سبھا میں اور لوک سبھا میں بھی ہم شیعہ نمائندگی کا مطالبہ کرتے ہیں کہ وہاں تک آئے۔ ساتھ میں ایک لوکل کمیٹی ہر جگہ کی ہو، ہر صوبے کی اور صوبے میں ہر ضلع کی، تاکہ جو ہمارے آپس میں لوگوں کے اندر کشیدگی پیدا ہو رہی ہے شیعوں میں، اس کو دور کرنے کے لیے ہماری لوکل کمیٹیاں وہاں کام کریں گی۔ اب رہا تحفظ مرجعیت، اس کے لیے پورے طور پر شیعہ ایک پلیٹ فارم پر رہیں گے اور ہیں انشاءاللہ، لیکن اس میں ہم لوگوں کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ لوگ مرجعیت کی جو مخالفت کر رہے ہیں ان کی جڑ کیا ہے۔ علماء کا کام ہے وہاں اس جڑ تک پہنچ کے اس کا علاج کر دیں۔ انشاءاللہ ہم سب محبان اہل بیت ایک پلیٹ فارم پر ہوں گے۔ ہم علی کے ماننے والے ہیں، سلمان اور ابو ذر میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ آپ تمام حضرات کے لیے میں دعا کر رہا ہوں، مومنین کے لیے، علماء کرام کے لیے، اور خاص طور سے ہمدرد ملت، فخر ملت مولانا یعقوب عباس صاحب کے لیے کہ اللہ ان کو سلامت اور زندہ و پائندہ باد رکھے، کہ اسی طرح قوم کی محبت اور ہمدردی میں وہ شامل ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔